السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑے بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچائی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار اس قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بالکل بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی۔ پھر آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ تو بہت بڑھیا ہو نہ بچہ جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گائے تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہو، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں جچتی جائے۔ پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان کیجیے۔ فرمایا وہی نازل ہوئی ہے کہ وہ کبھی ہل نہ جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے چابی لے کر آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو میں 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہر جاؤ، میں 70 کے بجائے تمہیں 80,000 دے دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہو گئی، یہاں کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے۔ اگر تم اب مجھے جگا کر دے دو تو میں تمہیں 30,000 میں دے دوں گا۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ، اگر ٹھہر کر آؤ اور میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اپنا ہیرا لے کے واپس چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کے ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے بہت خوش ہوا اور اسے ایک گائے عطا کر دی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے پاس کے کسی اور کے پاس نہیں پائی۔ اس سے کہتے ہیں اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ لڑکا راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا۔ آخر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اسے اور راضی کر کے گائے خرید کے لے آؤ۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس لڑکے نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا
اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا۔ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدل ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ میں مروی ہے، تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے، اے بنی اسرائیل میرے اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کہ ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والے فتنے سے دب گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔